شکری فیکلٹی آف لاء میں کالج کے طالب علم ہیں۔ اس کے حال ہی میں شادی ہوئی ہے۔ ایک دن وہ اپنے گھر واپس آیا اور دیکھا کہ اس کی بیوی ایک آدمی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس آدمی نے اسے دیکھا تو گھبرا گیا اور شوہر کو کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ وہی ہے جس نے مجھے پھسلایا اور مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ حالانکہ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس نے اللہ کے لیے اس سے کہا، اب نکل جاؤ، اللہ تمہیں بے نقاب نہ کرے اور اللہ میرے لیے کافی ہے کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ جب وہ آدمی باہر نکل رہا تھا تو اس نے شکری کی طرف دیکھ کر ایک احمقانہ مسکراہٹ دی۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اسے اس کے گھر لے گیا اور ان سے کہا، اللہ تمہیں بے نقاب نہ کرے اور اللہ میرے لیے کافی ہے کیونکہ وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ سالوں گزر چکے اور شکری کو عدالت میں جج کے طور پر مقرر کیا گیا۔ جب اس نے ایک اچھی عورت سے شادی کی جس کا صلہ اللہ نے اس کو پہلی بیوی کے بدلے دیا، اگرچہ برسوں بیت گئے لیکن شکری کو اس شخص کی وہ احمقانہ مسکراہٹ نہیں بھولی اور وہ ہر دعا میں اللہ سے یہ دعا مانگتا کہ وہ یہ سب بھول جائے۔ ایک دن ایک قتل کیس کے کاغذات جج شکری کے پاس آئے اور اس لمحے اس نے یہ کہنے کو نتائج دیکھے کہ اللہ مجھے کافی ہے کیونکہ وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ جیسا کہ قاتل وہی آدمی ہے جسے اس نے اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ پایا تھا۔ اس نے اسے بے چین اور زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا تو جج نے اس سے پوچھا، تمہیں یہاں کیا جرم میں لایا گیا ہے اور تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے میری بیوی کے ساتھ ایک آدمی میرے بستر پر ملا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ جج نے کہا، تم نے اسے کیوں نہیں چھوڑ دیا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تمہیں بے نقاب نہ کرے؟ قاتل نے کہا، کیا تم اسے اپنے اوپر قبول کرو گے؟ جج نے کہا، ہاں میں قبول کرتا ہوں، اور کہو کہ اللہ مجھے کافی ہے کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ قاتل نے حیران ہو کر کہا، میں نے یہ الفاظ پہلے بھی سنے تھے۔ جج نے کہا، جی ہاں، آپ نے 20 سال پہلے ایک اچھے شوہر سے سنے تھے جب آپ نے اس کی بیوی سے بدتمیزی کی اور جب اس نے آپ سے کہا کہ اللہ آپ کو بے نقاب نہ کرے جبکہ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، آپ نے اس پر ہنسی اور اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے آپ کے لیے توبہ کے لیے برسوں کا عرصہ چھوڑ دیا تھا لیکن آپ نے اپنی نافرمانی پر اڑے رہے یہاں تک کہ اللہ آپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو اسے کبھی نہیں چھوڑتا، اور اب میں خدا کے حکم سے فیصلہ کروں گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔